بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال وأن هذا صراطي مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. معزز امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، سٹیج کی زینت ہمارا ضلع جمعیت یا صوبائی جمعیت کرناٹک کے ذمہ داران اور مقامی علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ عظیم شان ندائے قرآن و حدیث کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صبح 10 بجے سے اب تک امت کے موثوق اور معتمد فقہ علماء کرام نے قرآن و سنت کے مختلف گوشوں کو، مختلف موضوعات کو یہاں پر اجاگر کیا اور آپ سب حضرات ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوئے. ہم امید رکھیں گے اور گزارش بھی کریں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ عمل کر بیٹھیں ان نصائح پر جو انہیں پیش کی گئی تو یہ ان کے لیے بہتر رہے گا. اور فتنوں کے دور میں، افتراق اور انتشار کے زمانے میں یہ ان کی ثابت قدمی کے لیے بہتر رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو توحید و سنت کی شارع پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قافلہ حق، اس منہج سلف کی حامل جماعت اہل حدیث کے ساتھ وابستہ رہنے اور دین اور اسلام
کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا مختلف علماء کی زبانی، تو اب جو اس کا خلاصہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے جو شیر پنجاب فاتح قادیان شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ الامرتسری آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اولین ناظم اعلیٰ اپنے ہفت روزہ اخبار اہل حدیث کے سرورق پر ہمیشہ لکھا کرتے تھے، اصل دین آمد کلام اللہ داشتن، بس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داشتن۔ یہی کتاب اللہ اور یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا مصدر اور ہمارے دینی تعلیمات کا سورس اور دین حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے، اور یہی چھوڑ کر کے ہمارے اندر گئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرمایا تارکتکم ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعد ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تب تک گمراہی تمہارے نزدیک بھی نہیں بھٹکے گی۔ پتہ چلا کہ وہ دو چیزیں جو ہماری ہدایت کی ضامن تھی اور جن سے دوری اور اعراض اور انحراف گمراہی کے دروازے کھولنے والی تھی، وہ دو بنیادی چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہی اہل حدیث کی دعوت کے بنیادی اصول ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دونوں کے ساتھ اطاعت کے فعل امر کو مستقلاً لایا گیا، جبکہ اولی الامر والا الگ سے عطف کیا گیا اسی پر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث کو، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمارے منہج میں، ہمارے مسلک میں، سلف صالحین کے نہج میں جو اہمیت حاصل ہے، جو اساسیت حاصل ہے، جو گہرائی حاصل ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے کاربند رہے تاریخی طور پر، اگر ہم پہلی آیت قرآن، پہلی وحی سما اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آخری آیت کے نزول تک، اور مکہ کی ابتدائی زندگی سے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت تک، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ عرفات کے میدان میں قرآنی آیت کے نزول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں اسلام کی جو حیات قضائی متشکل اور مترکب پائی، وہ انہی فرمودات الہی، وحی آسمانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے عبارت تھی، اور اسی پر دین مکمل ہو گیا، اسی پر دین مکمل ہو گیا، کیونکہ عرفات کے دن اعلان کرایا گیا، آج کے دن تم پر میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا، اور اسلام سے ہی میں بطور دین تم سے راضی ہوا۔ امام مالک 179 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس آیت قرآنی کو دیکھ کر کے
पढ़ करके उन्होंने फरमाया माशर के दिन की तरफ उम्मत की तवज्जो दिला करके फमा कान यौमइज़िन दीना फहुवल यौम दीन वमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फलन यकुन यौम दीना। जो उस दिन अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर जो दीन करार पा चुका था वही इमाम मालिक के जमाने में भी दीन हो सकता है, और जो उस दिन दीन नहीं था वो इमाम मालिक के जमाने में भी दीन नहीं हो सकता। और मैं हाँ या ना में आपसे जवाब चाहता हूं, आप बताइए जो अरफात के मैदान में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के नुज़ूल के वक्त जो दीन मुकम्मल हो चुका था, खैरुल कुरून के 3 ज़मानों में जिस पर अमल था और इमाम मालिक ने जिस पर यह कह करके मोहर लगा दी जो उस दिन दीन था वही आज भी दीन होगा, जो उस दिन दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं होगा। तो क्या आज 1447 में अरफात के दीन के बगैर नई चीजें ईजाद करदा चीजें दीन के नाम पर नई बनावटें दीन का हिस्सा हो सकती हैं? क्या हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती है। और यही फर्क है हम में और दूसरों में। दूसरों ने दरवाजे खुले रखे, नारे तो खूब लगाए अकीदे खत्म नबूवत के, लेकिन इताअत के लिए उम्मत के अफराद को ऐसे मकाम पर खड़ा किया कि उनके आगे देखना उन्हें गवारा न हुआ, बल्कि उनकी निस्बतें भी उन्हीं शख्सियात की तरफ हो गई। और उसके बाद ये दावा ठोकते हैं कि आज ये अहलुल हदीस आए 5वां फिरका बन करके, 5वां मजहब बन करके, 5वां मजहब बन करके, जो खुद उस नहज से, उस सिरात मुस्तकीम से, उस रास्ते से आरा और रिजाल की बुनियाद पर भट गए, वो असल वालों को इल्जाम देते हैं ये इफ्तिराक फिरका बंदी के जिम्मेदार हैं। और ये कुरान का मुताला करने से, साबिका अंबिया की दावतों का मुताला करने से और उस वक्त के तवागीत को अमली तौर सामने लाने से ये पता चला कि इंसानी तारीख का ये कड़वा सच है कि फसाद को इस्लाह कहा गया और इस्लाह को फसाद कहा गया, मुस्लिह को मुफसिद कहा गया और मुफसिद को मुस्लिह करार दिया गया। जो अमन की बात करते थे उन्हें कहा गया दहशतगर्द, और जो दहशतगर्दी फैलाते हैं वो अमन के नोबल इनाम के हकदार ठहरते हैं, वो अमन के दावेदार। यही सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। एक कहने वाले से कहा गया भाई मसले की बुनियाद एक फिक़ही किताब पर है, यहां से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मिल गई, अमल किस पर होगा? देखिए तकलीद जामिद ने अक्ल आंखों पर तो पर्दा बिठा ही दिया था, अक्ल पर भी किस कदर पर्दा बिठा दिया। कहने लगे 6ठी सदी हिजरी की लिखी गई किताब का मसला हमें भाई बिनोअन मानना पड़ेगा, क्योंकि यह किताब में लिखा है, या तो वो उधर से बदल जाए, 6ठी सदी हिजरी की लिखी हुई किताब से बदल जाए तो हम बदलेंगे, और अगर वहां नहीं बदलेगा तो हम भी बदलेंगे नहीं। और ये बोल गया कि 6ठी सदी हिजरी में लिखी गई फिक़ह किताब से भी आगाज में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनके फरमुदात इरशाद हो चुके थे, उम्मत को दिए जा चुके थे। और आज इल्जाम दिया जा रहा है ये कुछ नया ला रहे हैं, ये कुछ नया ला रहे हैं, ये नया दीन बता रहे हैं। ये काल अल्लाह पुराना ही है, अलैकुम बिल अतीक, ये तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा था, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फक़द कुफ़ितुम। जो कुरान और हदीस में पहले से ही आ गया
وہ تمہارے لیے کافی ہے، اب اسی کی اتباع کرو، ابتدا مت کرو 6ٹھی 7ویں 8ویں صدی ہجری کی کتابوں سے، خیر القرون کے زمانے سے ہٹ کر کے نئے آسمان میں اور نئے امصار میں، نئے شہروں میں، نئے دیہات میں، نئے بستیوں میں دین کے نام پر ایجاد کردہ معاملات سے اجتناب کر کے بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اس زمانے کی طرف، اس غربت والے زمانے کی طرف، اس اسلام کے ابتدائی آغاز کی طرف دیکھنا چاہیے جو فرمودات وہاں صادر ہوئے۔ اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے کہ آج 1447 کے لیے بھی حضرت امام مالک نسخہ دے گئے، لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، جس نسخے سے ابو بکر کو ہدایت ملی وہی نسخہ 1447 میں بھی کارگر ہوگا تو اصلاح ملے گی۔ جس نسخے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی نسخے سے آج کا عبد الرحمن، آج کا محمد طلحہ، آج کا محمد رمضان، آج کا ولی محمد، آج بھی اسی نسخے سے جنت کا وارث بن سکتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہی پرانا نسخہ آزمانا ہے۔ دین کے معاملے میں میرے بھائیوں بزرگوں اور خواتین اسلام، اہل حدیثوں کی اساس قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث کی طرف رجوع کرو گے تو وہاں پیور ملے گا، وہاں اصل ملے گا، وہاں ملاوٹ کے بغیر ملے گا۔ لیکن 4تھی صدی میں دیکھو گے، 5ویں صدی میں دیکھو گے، 6ٹھی صدی میں دیکھو گے، 7ویں صدی میں دیکھو گے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ملاوٹ نظر آئے گی۔ میں نے ایک دن کالج کے طلباء کے ایک گروپ کو سنمرگ کشمیر کی خوبصورت علاقہ ہے جہاں سے پانی کے آبشارے، جہاں سے پانی کے صاف اور شفاف چشمے پھوٹتے ہیں، میں آپ سب کو وہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ دیکھیے، میں سیاحت کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن کشمیر دیکھنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جب میں نے ان بچوں کو وہاں چشمے کے سامنے بٹھایا اور ان کو بتایا پانی پیو، سارے پینے لگ گئے۔ میں نے کہا اور یہ پانی جب آگے بڑھتا ہے تو یہ دریا جہلم میں مل جاتا ہے۔ اگر سری نگر کے شہر کے بیچ میں بہتے دریا جہلم کے متعلق میں آپ کو پوچھوں کہ اس کا پانی پیو تو کیا پیو گے یا نہیں پیو گے؟ کہنے لگے نہیں پیئیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس میں گدلاہٹ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں پیا، وہ کیوں نہیں پیا؟ کہ یہ پیور ہے اور اس میں ملاوٹ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں پیور ہے اور اس میں کیوں ملاوٹ ہے؟ کہنے لگے یہ اپنے سر چشمے سے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اس کے قریب ہے، ابھی اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور لال چوک تک پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھ بہت گردہ بھی، فضلہ بھی اور ادھر ادھر کی چیزیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ میں نے بتایا یہی ہماری دعوت ہے، ہم یہی بتاتے ہیں، ہمارا مشن یہی ہے کہ تم دعوت وہ لو جو کرنے اول میں زمانی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو مکہ اور مدینہ سے نکلی، اور مقامی لحاظ سے جو دعوت مکہ شہر سے اور مدینہ کے مقدس شہروں سے جو دعوت نکلی تو وہ وہاں پیور ہے، اس زمانے میں پیور ہے، اس زمانے میں اوریجنل ہے، اس زمانے میں ملاوٹ کے بغیر ہے۔ لیکن جب یہ بغداد سے، خراسان سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے، کوفہ کی بستیوں سے، بصرہ کے دیہاتوں سے گزرتے ہوئے ہمارے علاقوں میں پہنچی تو راستے میں بہت ملاوٹ ہو گئی۔ ہمارے یار دوست اسی لوکل ایڈیشن پر اکتفا کر بیٹھے۔ ہم نے کہا نہیں، ادھر ہی جاؤ جس کے متعلق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بھلا یہ فرمان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہترین زمانہ میرا زمانہ، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، بہترین زمانہ صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ. یہ وہ زمانے تھے جب ہر کوئی بولتا تھا قال اللہ. یہ وہ زمانے تھے جب ہر کوئی بولتا تھا قال رسول اللہ. اگر کوئی بولتا بھی تھا جیسا عبدالوکیل صاحب نے ابھی اشارہ کیا تو اس کو کہتے تھے اجعل ارائیتا بالیمن. مکہ اور مدینہ کا یہ ماحول نہیں تھا. یہ بس کوبا کی مسجد میں بزرگ اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کنکریوں پر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. تو یہ وہاں کا مزاج تھا، یہ مکہ اور مدینہ کا مزاج نہیں تھا. اور مکہ اور مدینہ کے راسخ علماء اہل الحدیث انہیں کہا کرتے تھے یہاں قال اللہ چلتا ہے، یہاں قال رسول اللہ چلتا ہے. اور جو قال اللہ قال رسول اللہ کے مقابل میں اپنی بات کہے گا تو مسند احمد میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرمایا یوشکم ان تنزل علیکم حجارت من السماء اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. ہم تو کہتے ہیں قال اللہ اور قال رسول، ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے آسمان تم پر پتھروں کی بارش نہ برسا دے، پتھروں کے عذاب سے تمہیں تباہ اور برباد نہ کر دے. کیوں تم قال اللہ اور قال رسول اللہ کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال پیش کرتے ہو؟ اہل الحدیث نے اسی دعوت کو قائم کیا. مکہ اور مدینہ کے صاف اور شفاف سرچشمے سے نکلنے والا وحی کا پانی قال اللہ قال رسول اللہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کلمات میں یوں پیش کیا مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى کمثل غیث اصاب ارضا. مثال ہے اس علم کی، اس ہدایت کی جسے دیکھ کر کے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم اور ہدایت، اس کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ برسی کسی زمین پر، پھر 3 زمینوں کا حال ہے. مجھے وہ واقعہ وہ حدیث یہاں پر بیان نہیں کرنی، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اسے پانی سے، اسے بارش سے تشبیہ دی. اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ کے ان مقدس شہروں سے اور خیر القرون کے ان مقدس زمانوں سے جو دعوت نکلی، آج بھی ہم 1447 میں چھوٹی چار مینار، اب بڑی ہے نا، اب بڑی ہے، چھوٹی چار مینار میں بھی ہم آج بھی وہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پڑھائے، صحابہ کو پڑھائے، ساتھ میں نصیحت کی وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. اسی ایک نکتے کو بطور مثال لیا جائے. کاش یہ امت سوا عرب مسلمان آج بھی وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي کے پیش نظر اپنی نماز پڑھے، اپنے نمازوں کو درست ہو. اللہ کی قسم امت کی صفیں درست ہو جائیں گے، امت کی وحدت قائم ہو جائے گی. لیکن لوگوں نے تو کہا ہم محمد سے عشق کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. لیکن تاش الرسول وانت تظہر حبہ هذا العمر فی الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب يطيع. اگر تم محبت کے دعوے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پر تم اس محبت کے امتحان پر کھرا اترتے، اور وہ محبت کا امتحان اتباع سے ہو کر گزرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مسجد نبوی میں پڑھی، جو نماز صحابہ کو پڑھائی، وہی نماز آج بھی اپنے اندر یہ استطاعت رکھتی ہے کہ وہ ساری امت کو جوڑ دے. لیکن امت یہ تجربہ تو کرے کہ ہم وہی نماز پڑھیں گے، امت یہ تجربہ تو کرے ہم وہی نماز پڑھ کر کے دکھائیں گے. ہم تو
हमने तो हज को भी नहीं बख्शा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जहां दीन मुकम्मल हुआ, कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 तारीख को मिना में ऊँटनी की पीठ पर सवार होकर उम्मत को खिताब किया और उसमें फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम फलअल्ली ला अलकाकुम बाद आमिकुम हादा। ए मेरे उम्मतियों, मुझसे हज के तरीके ले लो, शायद कि मैं आइंदा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। तो उस हज में, अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी, काश ये उम्मत आज अरफात में ही कम से कम उस वहदत का, उस इत्तिबा का वो मुजाहरा कर दे, ये मुत्तहिद हो जाए। लेकिन बात बात की बोलियां बोलने वाले वहां पर भी उठ जाते हैं और वहां से जहां अल्लाह ने बादशाहों का लिबास उतरवा दिया, अब उबाद का लिबास उतरवा दिया और मुजावरों का लिबास उतार दिया, सबको कहा वो लिबास पहन कर जाओ जो लिबास पहनकर कब्र में उतरो, सफेद चादर और सिफत, ताकि तुम्हारी वहदत, ताकि तुम कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब का अमली मुजाहरा दिखे। सफेद चादरें तो हमने पढ़ ली, पहन ली, लेकिन वो नमाज जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में पढ़ी, ये उम्मत आज वो नमाज अपने इलाकाई रस्मों, खानदानी रिवाजों, अइम्मा की आंधी तकलीद में आज भी पढ़ने की रवादार नहीं। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने शुरू से ही दौरे रिसालत इमाम से ही वो रास्ता चुना जो सही इस्लाम का था, सच्चे इस्लाम का था, जिसकी बुनियाद तौहीद पर थी, जिसकी बुनियाद इल्म पर थी, जिसकी बुनियाद काल अल्लाह पर थी, जिसकी बुनियाद काल रसूलुल्लाह पर थी, जिसकी बुनियाद सहाबा के फहम पर थी, जिसकी बुनियाद किताब और सुन्नत के नुसूस को सहाबा के फहम के मुताबिक समझने पर थी। तब जाकर के वो सहाबा एक छोटी सी मुद्दत में अक़वाम आलम पर गालिब आ गए। लेकिन सवा का अरब ये क्यों गुसान का गुसाए सैल बन गए? इसलिए कि ये उस असल सरचश्मे से कट गए, इन्होंने गंदा पानी पीना शुरू कर दिया, तो जिस्म में सेहत और तवानाई कहाँ रहेगी? काश ये वही प्योर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सुने, सुनाए, माने, अमलाए और अपनी जिंदगी में दाखिल कर दें। तरह तरह के इख्तिलाफात, तरह तरह की लड़ाइयां, तरह तरह की हद तो ये है कि इस तकलीद की अंधी रविश की वजह से उम्मत का एक तबका अगयार को हमारे शरई मसाइल और आइली निजाम पर, कानून साजी पर मजबूर हो गया कि वो कानून साजी करे, क्योंकि तकलीद की अंधी गहराइयों ने, जुल्मतों ने आइली निजाम में ऐसी दीन की मुखालिफ हरकत सकनात की कि गैर कौमों को भी उसमें हुकूक निस्वा की पामाली नजर आई और वो अपनी पार्लियामेंटों में कानून साजी करते हुए नजर आई। ये मौका दिया किसने? ये रोज़े सियाह दिखलाया किसने? ये उस तरीक़ेकार ने दिखलाया जो अकीदा खत्म नबूवत के दावेदार तो बनते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर पूरा उतरने की साय और कोशिश नहीं करते। हमें दीन ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हमें कुरान ने फरमाया था व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सबल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह साहब को आप ऐलान कर दीजिए, मेरी जो राह है यही सिरात मुस्तकीम है, सीधी राह है जो सीधा जन्नत को जाती है। और हाँ, इसके दाएं बाएं छोटी छोटी पगडंडियां हैं। बाज़ रिवायतों में आया अला कुल्ली सबील मिनहा शैतान, उनमें से हर पगडंडी पर एक शैतान खड़ा है जो दाई का लिबास पहन करके। इससे बड़ा आलमिया क्या हो गया? और लोग वो कहते हैं हमें मौलवियों ने खराब किया, वो कहते हैं हमें दाइयों ने, हम तो दीन बादार बनते
لیکن کوئی مولوی آتا ہے وہ کوئی بات کر دیتا ہے, وہ دوسرا آتا ہے وہ دوسری بات کہتا ہے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے, اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے. آپ مارکیٹ میں سونا خریدنے جاتے ہیں تو سونا کیا آپ سونا پرکھے بغیر خرید لیتے ہیں؟ آپ دوائی خریدتے ہیں, کیا دوائی کی درستگی اور معیار اور کوالٹی جانچے بغیر آپ خرید لیتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیا ڈاکٹر کو پرکھے بغیر آپ اپنے بدن کا علاج شروع کر دیتے ہیں؟ آپ بچوں کی شادی میں دکانوں سے کپڑے خریدتے ہیں, کیا آپ نقلی مال خریدتے ہیں؟ مدینہ کے بازاروں میں تو شیخ عبدالعزیز اچھی طرح جانتے ہو, ان بازاروں میں لکھا ہوتا ہے, ان دکانوں پر لکھا ہوتا ہے احذر التقلید, احذر التقلید. جو آپ میں سے جانتے ہوں گے وہ وہاں دیکھ لیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے نقلی مال سے بچو. لفظ کیا استعمال کیا؟ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میری یادداشت صحیح ہے؟ وہاں لکھا ہوتا ہے دکانوں پر احذر التقلید, نقلی مال سے بچو. اور ہم اسی پر دین کا چورن بیچ دیں, ہم اسی پر دین کا چورن بیچ دیں. سونا خریدیں گے پیور, دوائی لائیں گے پیور, گھر کا میٹیریل لائیں گے پیور, اس میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. مارکیٹ کا دھوکے باز من غشنا فلیس منا, وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. وہاں آپ تحقیق کرتے ہیں, وہاں آپ تثبت کرتے ہیں. لیکن یہ دین کا معاملہ آپ نے اتنا ہلکے کیسے لیا ہے؟ کوئی پگڑی پہن لے, داڑھی لمبی کر دے, پاجامے سے اوپر ٹکنے سے اوپر پاجامہ باندھنا شروع کر دے, اور آپ بیٹھے اس کو دین کے فتوے پوچھ لیں. اور عجیب عالمیہ ہے, عجیب عالمیہ ہے اس امت کا, جو ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھتا ہے, داڑھی لمبی کرتا ہے, اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مولوی صاحب, ہے نا؟ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا بولا جاتا؟ یہ مولوی کی تعریف نہیں ہے, یہ شریعت میں مسلمان کی تعریف ہے. یہ داڑھی لمبی کرنا عام مسلمان کو, ہر مسلمان کو اس کا حکم ہے. قرآن نے شریعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں 5 قسم کے احکام آئے. وفر اللحا, آف اللحا, ارخ اللحا, ارج اللحا. امام نووی نے کہا کلھا تدل علی ترکھا علی حالھا. یہ تمام 5 حکم دلالت کرتے ہیں داڑھی اپنے حال پر چھوڑے. اور ہم سمجھتے ہیں داڑھی مولوی صاحب نے رکھی ہے. جب ہم نے داڑھی کو مولوی کی پہچان بنایا تو ہم نے یہ فلسفہ ایجاد کر دیا کہ داڑھی کے بغیر بھی ہم مکمل مسلمان ہیں. اور پھر داڑھی رکھے ہوئے سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں, یہ جانے بغیر کہ یہ مستند موثوق عالم ہے. یہ ان میں سے ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل علم سے پوچھو. اہل علم سے ان کی رائے نہیں, اہل علم سے ان کا خیال نہیں, اہل علم سے علم کے متعلق, اہل علم سے علم کے متعلق پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے, وہ موثوق علماء سے جڑیں, وہ موثوق علماء سے جڑیں, وہ موثوق علماء سے جو ہے علم حاصل کریں, دین کی رہبری اور رہنمائی حاصل کریں. اگر وہ علماء حق اور علماء سو میں پہچان نہ کر سکے تو انہیں یہ پتہ لگنے میں بہت دیر ہو جائے گی کہ صراط مستقیم کی راہ پر کون دائی بلاتا ہے. اور علا کل جو دائیں بائیں بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّهَا هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہی سیدھی راہ ہے, اسی راہ پر چلو. اور دائیں وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ خُطُوطًا وَعَنْ شِمَالِ خُطُوطًا. دائیں بھی خط کھینچے, بائیں بھی خط کھینچے, اور فرمایا حاضر سبل. یہ پگڈنڈیاں ہیں جو امت کو توڑتی ہیں, امت کو جوڑتی نہیں ہیں. ایک المیہ ہے اس زمانے کا, توحید کی بات مت کرو, توحید سے کٹتے ہیں لوگ. سنت کی بات مت کرو, اس سے اختلاف اٹھے گا. میرے بھائیوں, میں گارنٹی دیتا ہوں, سنت مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں نافذ کر کے دکھاؤ تو لوگ ایک ہو جائیں گے. لیکن بدعت ہر 300 کلومیٹر کے بعد بدلتی ہے. امام ابو المظفر الصنعانی نے الانتصار لاصحاب الحدیث میں لکھا, اور خوب لکھا,
کہ اگر تم اہل الحدیث کے مختلف طبقات اور ان کے مختلف ملکوں اور ان کے مختلف سن و سالوں میں اور قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، عرب، عجم، سیاہ فام، سفید فام، اہل الحدیث کو دیکھو دنیا کے کسی بھی کونے میں، تجدہم علی نمط واحد وعلی وتیرۃ واحدہ، تم انہیں ایک ڈنگ کی بات، عقیدے میں ایک سوچ، عقیدے میں ایک بیان، سارے کہیں گے الایمان یزید و ینقص، سارے استواء علی العرش کے قائل ہوں گے، ایک بات ہوگی، افریقہ کا عالم ہو، یورپ کا عالم ہو، برصغیر کا عالم ہو، جاپان کا عالم ہو، تجدہم علی نمط واحد وعلی وتیرۃ واحدہ، وہ ایک ڈھنگ پر بولیں گے، ایک طریقے پر بولیں گے، ایک ہی طرح کی ان کی رہبری اور رہنمائی ہوگی۔ فرماتے ہیں چاہے وہ پہلی صدی کے ہوں، دوسری صدی کے ہوں، چاہے وہ سفید فام ہو، چاہے وہ سیاہ فام ہو، فرمایا یہ اکیلا، یہ یکجہتی ان کی سوچ میں، ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں، فَهَذَا أَوْرَثَهُمْ الْاِعْتِلَافِ وَالْاتِّفَاقِ، اس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اس کی بات مت کرو، اسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ امام ابو المظفر سمانی کہتے ہیں یہ قرآن و سنت والا نسخہ یہ جوڑنے والا ہے، یہ توڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے انہوں نے عرب و عجم اور پہلی اور آخری صدیوں میں لوگوں کے ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک طرز عمل، ایک منہج کی بات کی دلیل بتائی، کہا وہ کیوں ایک ہے، کیوں ایک ہے؟ پھر فرمایا جواب خود ہی، لِأَنَّ مَصْدَرَ تَلَقِّيهِمْ واحد۔ بنگلور میں عبد المحسن، عبد الحسیب، عبد الوکیل، طارق سوداگر اور ہمارے جو نئے ماشاءاللہ ہمارے سجاد اعجاز صاحب اور اس طرح کے نئے بہت اچھے اچھے خطیب دیکھے، اچھے اچھے امام دیکھے، یہ سارے دین کی بات ایک ہی جگہ سے لیتے ہیں۔ لِأَنَّ مَصْدَرَ تَلَقِّيهِمْ واحد، امت کیا یہ طبقہ، اہل الحدیث کا یہ طبقہ اپنے دین کے معاملے میں ایک ہی سرچشمے کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ ایک سرچشمہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود فرماتے ہیں اس کے برخلاف جب تم اہل البدع کو دیکھو گے، اہل البدع ایک ہی شہر کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی زمانے کے، ایک ہی ملک کے، دیکھ گئے آپس میں ان کی بات نہیں ملتی، ان کے دل نہیں ملتے، ان کے نظریات، ان کے مقالات، ان کے آراء ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ میں نے غور کیا تو نتیجے پر پہنچا، اس لیے کہ ان اہل بدع، اہل کلام، ان کی باتوں میں یہ جو عدم توافق ہے، یہ تضاد ہے، یہ نتیجہ ہے ان کے سرچشمہ رہبری کا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَصْدَرَ تَلَقِّيهِمُ الْعَقْلِ، اس لیے کہ یہ اپنے دین کی بات عقل سے لیتے ہیں، عقل سے لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے دین کی بات عقل سے لیتے ہیں۔ نتیجہ وَعَقْلُ هَذَا يَخْتَلِفْ عَنْ عَقْلِ هَذَا وَعَقْلُ هَذَا يَخْتَلِفْ عَنْ عَقْلِ هَذَا، اس کی عقل سے مختلف اور اس کی عقل سے مختلف۔ عقلیں جب مختلف ہوں گی، رائے بھی مختلف، قیاسات بھی مختلف، اجتہادات بھی مختلف، اور جب مختلف قیاسوں، مختلف رائیوں، مختلف مقالات پر لوگ عمل کریں گے تو وہ بٹیں گے، وہ تقسیم ہوں گے، یا وہ متحد ہوں گے یا وہ ملیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں سنت عالمگیر ہے، عقیدہ عالمگیر ہے، اسلام عالمگیر ہے، اور بدعت عالمگیر نہیں ہے، بدعت علاقائی ہے۔ کشمیر میں جو بدعت ہے بنگلور میں وہ نہیں ہوگی، بنگلور میں جو بدعت ہوگی ممکن ہے وہ کلکتہ میں نہ ہو، اور کلکتہ میں جو ہوگی وہ بخارا میں نہیں ہوگی۔ اور یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے مصدر سے، اپنے سرچشمے سے، وہ منہج اہل حدیث کے اصول سے ہٹا ہوا طریقہ کار ہے، اسی لیے وہ راستے میں ہی کٹ جاتا ہے۔ شہد اگر اصلی ہو تو انگلی نکال کر کے وہ دھار شہد کے ساتھ ملی رہے گی، لیکن جب ملاوٹی شہد آپ اٹھاؤ گے تو وہ آدھا ہی کٹ جائے گا، وہ آدھا ہی کٹ جائے گا۔ اسی طرح بدعت اپنے لوگوں کو کاٹ دیتی ہے، وہ ان کو منتشر کرتی ہے، وہ افتراق کا شکار کرتی ہے، لیکن کتاب و سنت کا منہج، سلف صالحین کا یہ منہج، یہ لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہے کہ اس کے پیچھے قرآن اور سنت کی عظمت کھڑی ہے، اور یہ قرآن و سنت کی عظمت اور قرآن و سنت کی حقانیت اس منہج کو مزید استحکام بخشتی ہے۔ اور آخر پر میں اس سوال پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو جماعت اتنا اچھا عقیدہ رکھتی ہو، جو جماعت اتنا عظیم منہج رکھتی ہو، جو جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم سمجھ کر کے قدم قدم پر ان کی اتباع کرتی ہو،
کیا وہ جماعت آج بٹنی چاہیے؟ کیا وہ جماعت تقسیم ہونی چاہیے؟ کیا وہ جماعت عمل کے لحاظ سے کمزور ہونی چاہیے؟ کیا وہ جماعت علم کے اعتبار سے کمزور ہونی چاہیے؟ اس لیے سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس مشن کو جیسا کہ عبدالحسیب بھی صاحب بھی آخر پر آپ کو یہ گزارش کرتے گئے کہ اس مشن کو سنبھالنا ہے، اس منہج کو سنبھالنا ہے، اور اس کو ان نسلوں تک پہنچانا ہے، ہمدردی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، جو ابھی تک اس خیر سے محروم ہیں ان کو بھی آشنا کرنا ہے اس ایمان سے، اس اخلاق سے، اس کردار سے، اس منہج سے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، جو حق تھا اس پر ہمیں قائم رکھے، جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران کرے، اور اس میں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات سے نوازے، اور جو اس کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو اس کے لیے اخراجات کر رہے ہیں، جو اس کے لیے علمی اپنے لیکچرز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرے۔ اللہ امت مسلمہ کو جوڑ دے، اللہ امت مسلمہ کو منہج حق پر جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔